جس نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا فرمائے خالق کائنات اللہ رب السماوات والارض آج کے دن نازل ہونے والی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جن الفاظوں کو میں نے عنوان گفتگو بنایا، غالباً زیادہ تر لوگوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا، اپنے ولیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ولی کے بے شمار معنی ہیں۔ یہاں ولی کا معنی دوست مراد لیا جائے گا، اور ولی ہوتا کون ہے اور وہ ولی بنتا کیسے ہے، اور یہ ولی لوگ کون ہیں جن کی عظمت خود قرآن جا بجا بیان فرما رہا ہے، اور ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی عظمت قرآن میں آئی ہے۔ شریعت مصطفیٰ میں ولی اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنی ساری زندگی کا کوئی ایک لمحہ نہیں، ساری زندگی یا فرمان خدا پہ گزاری ہے یا فرمان مصطفیٰ پہ گزاری ہے۔ جس کی ساری زندگی اللہ کے فرمان پہ گزری ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے جو ولی ہوتا ہے اسے خوف بھی کوئی نہیں ہوتا ہے اور غم بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے پہلو ہے۔ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ کے فرمان کے مطابق گزارتے ہیں، پھر اللہ انہیں اپنی دوستی سے نوازتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ اتنے عظیم ہو جاتے ہیں لوگوں میں، وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بھی یاد رہے جو ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ان کی بس فقط اتنی ہی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ لوگوں تک اپنا اتنا ہی رابطہ بحال رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا دین بتایا جائے۔ تو پھر انہوں نے لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں، وہ لوگوں کی باتوں کے اوپر اپنے کام نہیں لگاتے۔ جب وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ کے محبوب کی شریعت کے ہو گئے، تو پھر اللہ انہیں اس مقام سے نواز دیتا ہے، اس مقام سے نواز دیتا ہے کہ کوئی بندہ اگر خالی صدقے دل کے ساتھ ان کے گھروں کا، ان کے آستانوں کا رخ کر لے، اللہ اس بندے کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اور ولی وہ نہیں ہوتا ہے جسے اس کی اولاد ولی کہے، اس کے ماننے والے اسے ولی کہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی منشا کے مطابق محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ حضرت بشیر کافی رحمہ اللہ بہت بڑے ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، اور آپ مسجد میں صرف فرائض ادا کیا کرتے تھے۔ آدھے سے زیادہ بغداد آپ کا مرید تھا۔ ایک تاجر آپ کو نہیں مانتا تھا۔ جہاں ماننے والے ہوتے ہیں وہاں مخالف بھی ہوتے ہیں۔ وہ تاجر آپ کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا ہے یہ ولی بنا پھرتا ہے، اتنے لوگ اس کے مرید ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں پہنتا ہے اور
نماز آدھی پڑھتا ہے، صرف فرض پڑھ لیتا ہے سنتے اور نوافل چھوڑ دیتا ہے، یا گھر چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، مسجد میں نہیں پڑھتا۔ تو ایک دن آپ نے جمعے کی نماز کی فراغت کے بعد جو ہی فرض ادا کیے گئے تو جلدی سے مسجد سے نکلے، تو وہ تاجر بھی آپ کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے کہا آج ہو یا نہ ہو میں اسے دیکھوں گا کہ یہ بقیہ نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا۔ اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے، لوگ اسے ولی کہتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ کہتے ہیں، باقی نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے نکلا، تاجر کہتا ہے بزرگ مسجد سے نکلے تو ایک کباب کی شاپ پہ گئے، دکان پہ گئے، تو میں نے کہا دیکھو اس بوڑھے کو، اپنی عمر کو دیکھے اور اپنے کھانوں کی لذتوں کو دیکھے، اپنے کھانوں کی ذائقوں کو دیکھے، اب نماز پوری پڑھتا نہیں ہے، اور جمعے کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کباب کی دکان پہ آ گیا، اس سے وہاں سے کباب لیے اور آگے نان والی دکان پہ چلا گیا۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا آدھے سے زیادہ بغداد رات کی روٹی کھا لیتا ہے، یہ تازی روٹی کھاتا ہے۔ لوگ اسے اللہ کا محبوب کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور یہ تازی روٹی کھاتا ہے، لوگ رات کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ بغداد رات کی روٹی کھاتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے نان لیے اور نان لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اس کے شوق کو دیکھو، نماز مسجد میں پوری کی نہیں ہے اور اب جا رہا ہے ہریالی ڈھونڈنے کے لیے، سبزہ ڈھونڈنے کے لیے، وہاں پر بیٹھ کر مزے سے کھائے گا، لیکن میں بھی آج اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تاجر کہتا ہے میں پیچھے چل پڑا، آپ جنگل سے تھوڑے آگے نکلے تو ایک کچی آبادی آ گئی، ایک کچی آبادی آ گئی۔ اس کچی آبادی میں ایک گھر کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ بشیر خافی رحمہ اللہ اس گھر کی کنڈی کھولتے ہیں، اندر جاتے ہیں، ایک بزرگ ہے چرپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے منہ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اب یہ اپنی دستار اتارتے ہیں، پگڑی اتارتے ہیں۔ ایک زمانے میں دستار عزت سمجھی جاتی تھی اور ہے حقیقت میں عزت ہی دستار۔ تو یہ کسی کے لیے اتارنا اور پھر کسی کے منہ کا ٹپکنا والا پانی اس سے صاف کرنا، یہ تو بہت عجیب تر بات ہے۔ وہ تاجر کہتے ہیں انہوں نے اپنی دستار کھولی، دستار کھول کے پہلے اس سے اس کا منہ صاف کیا۔ فالج زدہ آدمی ہے، وہ ہل نہیں سکتا۔ پھر مٹکے سے پیالہ پانی کا بھرا، پھر اس کا منہ دھویا، پھر اپنی دستار سے اپنی پگڑی سے اس کا منہ صاف کیا، پھر اس کی ٹانگوں کے اوپر چادر ڈالی، چادر ڈال کے چھوٹے چھوٹے نان کے ٹکڑے کر کے وہ کباب اس میں رکھ کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، آدھا اندر آتا ہے، آدھا باہر چلا جاتا ہے۔ آپ پھر اپنی دستار سے اس کا منہ صاف کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جی معاف کرنا، میں جمعے والے دن جلدی نہیں آ سکتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے۔ تو وہ آگے سے بزرگ بولا بشیر 14 سال ہو گئے تو مسلسل آ رہا ہے، میں نہ مرتا ہوں اور نہ بچتا ہوں۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے، وہ تاجر کہتا ہے کہ جسے میں نہیں مانتا تھا، جسے میں آدھا نمازی سمجھتا تھا، انہوں نے کہا تم مت اس بات پہ جا کہ لوگ سمجھتے ہیں میں رات بھر بڑی بڑی تسبیحاں پڑھتا ہوں اور میری بھاری اور وزنی تسبیحوں نے مجھے خدا تک پہنچا دیا ہے۔ نہیں، بلکہ میں جو کچھ ہوں وہ تیری خدمت کا صلہ ہے کہ جو تیرے پاس آتا ہوں اور 2 لمحے جو تیری خدمت کر دیتا ہوں، اس سے جو مجھے مقام ملتا ہے وہ تو تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا ہے۔ کھانا کھا، میں نے جمعے کی ابھی سنتیں بھی ادا کرنی ہیں اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جب قیامت کے میدان میں وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو انہیں یہ مقام اور یہ عزت ملے گی. ان کی عزت اور مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی اشک اشک کریں گے. یعنی انہیں اتنی عزت سے نوازا جائے گا. اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا. یعنی انہیں بیٹھنے کے لیے جو جگہ دی جائے گی وہ نور کی جگہ ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ساری ولایت اسی میں ہے. جو ہم ملائکہ اولیاء اللہ لاکھوں کو پڑھتے ہیں, یہی سی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے اس آیت کو بھی پڑھا, اور ساری ولایت اسی میں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ اتنی عزت سے اتنے مقام سے نوازے گا کہ جن کو دیکھ کر ولی نبی بھی اور شہید بھی اشک اشک کریں گے, جن کے لیے اللہ نور کے ممبر بچھوائے گا, وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں, وہ کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں, وہ دنیاوی کسی مطلب کی وجہ سے نہیں, بلکہ فقط اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے. تو اسلام دین محبت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جو ولی ہوتا ہے, جو پیر ہوتا ہے, وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی آپ بیعت کریں, جس کو آپ اپنا قید تسلیم کریں, امام اور پیشوا تسلیم کریں, اس میں 4 باتیں دیکھیں. پہلی بات آپ نے فرمایا وہ صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ ہونا چاہیے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. وہ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے صحابیوں کا قید ہو. وہ لپٹی بات کرنے والا نہ ہو, وہ سنی سنائی بات کرنے والا نہ ہو. فرمایا دوسرا اس کا عمل ٹھیک ہو. وہ نمازی ہونا چاہیے, وہ شریعت والا ہونا چاہیے, وہ پرہیزگار ہونا چاہیے. جسے آپ پیشوا چن رہے ہیں, جسے آپ اپنا امام چن رہے ہیں, اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہو, انکساری پائی جاتی ہو, اور اس کا ذہن بالکل لوگوں میں ٹھیک ہو. وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو. اور تیسری بات اعلیٰ حضرت نے جو فرمائی وہ ساری باتوں کے اوپر زیادہ وزنی ہے. آپ نے فرمایا جسے آپ اپنا مرشد چننے لگے ہیں, جسے آپ اپنا پیر چننے لگے ہیں, وہ خود قرآن کا عالم ہونا چاہیے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, اور اعلیٰ حضرت کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ایک مشن کا نام ہے, ایک کام کا نام ہے. تو فرمایا وہ قرآن کا عالم ہونا چاہیے, اس کے پاس شریعت کا اتنا مسئلہ اسے آتا چاہیے کہ جب لوگ اس سے کوئی مسائل پوچھے تو وہ قرآن کھول کے یا مصطفیٰ کی حدیث کھول کے لوگوں کو ان کے مسائل بتا سکے. اگر شریعت کا علم نہیں رکھتا تو وہ چلتے ہوئے پانی میں بھی اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک بندہ مرید بنا. کچھ دن آپ کے پاس آیا تو فضائل سنے,
کچھ نیکی کی باتیں سنی، کچھ اعمال کرنے لگا، تو چند دنوں کے بعد نہیں آیا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا پتہ کرایا کہ بھئی یہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے گھر چلے گئے، کہنے لگے بھائی ہاں تو کدھر ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ تو کہنے لگا مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بہت بڑا ولی بن گیا ہوں۔ جب میں رات کو سوتا ہوں نا، اللہ 2 فرشتے بھیجتا ہے میرے پاس، وہ مجھے براق پہ بٹھا کے جنت میں لے جاتے ہیں، اب تیری ضرورت نہیں رہی ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے کھڑا بھی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اچھی بات ہے، اگر اللہ نے تجھے یہ مقام سے اس سے نواز دیا تو تیرے لیے اچھا ہے، لیکن اب آج رات جب فرشتے آئے نا تجھے جنت کی سیر کرانے کے لیے، تو لا حول ولا قوت پڑھ لینا، لا حول ولا قوت پڑھ لینا جب وہ سیر کرانے آئے۔ تو کہتے ہیں میں نیند میں سویا ہوتا ہوں جی، 2 فرشتے آتے ہیں مجھے لے جاتے ہیں اور میں جنت میں پہنچ جاتا ہوں۔ فرمایا آج نیند میں ہی پڑھ لینا، جب آئیں گے تجھے اٹھائیں گے تو صحیح نا، پھر تجھے جنت کی سیر کراتے ہیں تو ان کے آتے ہی تو نہ پڑھ لینا۔ اب جب رات پڑی تو سوچ سوچ کے سویا کہ جب فرشتے آئیں گے مجھے لینے کے لیے تو میں جنید بغدادی کی بات کو نہیں بھولوں گا۔ اب جب اٹھایا گیا تو گھر سے نکلا تو خواب ہی خواب میں پڑھنے لگا لا حول ولا قوت۔ تو اس اثنا میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، روڑی کی گندگی کے ڈھیر پہ اپنے آپ کو پاتا ہے، اور 2 بندے جو ہیں وہ پاس سے انسانی شکل میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو روکتا ہے، انہوں نے کہا بھائی مجھے گندگی پہ کدھر پھینک کے جا رہے ہو، تم تو مجھے روز کہتے تھے ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں تجھے جنت میں لے کے جاتے ہیں، ابھی گندگی پہ ڈال کے تم کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نادان، ہم فرشتے کوئی نہیں تھے، تو جنید بغدادی کی صحبت میں جاتا تھا اور دین کی طرف میل ہو رہا تھا، ہم نے تیرے خیال میں ہم شیطان ہیں، ہم نے تیرے خیال میں تیرے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو اب جنید بغدادی سے افضل ہو گیا ہے۔ جنید بغدادی اپنے بستر پہ سویا رہتا ہے اور تو رات اٹھ کر نیند کی حالت میں جنت کی سیر کر کے آ جاتا ہے۔ اب تو نے لا حول ولا قوت پڑھ لیا، اب ہم تیرے قریب نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے، بڑا شرمندہ ہوا، اب جاتا کہاں جاتا، مرتا چھپ چھپ کے پھر جنید بغدادی کے دربار میں گیا۔ آج ہمارے زمانے کے پیر تو دوسرے غریب بندے کو سلام بھی نہیں کرتے، نظام ہی بدل چکا ہے۔ مسئلہ پوچھنے چلے جاؤ تو کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، طریقت علیحدہ ہے، شریعت علیحدہ ہے، مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جنید بغدادی کے پاس جب دوبارہ گیا تو ڈر کی گیا بھئی اب کس منہ سے جاؤں، میں تو کھڑا ہو کر ملا بھی نہیں تھا، میں نے تو انہیں کہا تھا میں آپ سے افضل ہو گیا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ مقام مل گیا ہے، میں تو آپ کو جنت کی سیر کرتا ہوں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میرے پاس تو شیطان آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم دنیا پہ نفرتیں بانٹنے کے لیے نہیں آئے بلکہ محبتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری اللہ نے یہ ڈپٹی لگائی ہے کہ ہم آپ کا ایک پاؤں مسجد میں رکھائیں اور دوسرا پاؤں مدینہ میں پہنچا دیں، یہ رب نے ہماری ڈپٹی لگائی ہے، لیکن تو خود ہی خدا کی تلاش میں نہیں تھا، تو اپنی تلاش میں تھا، اور اپنی تلاش میں تجھے جو کچھ ملا وہ تو نے دیکھ لیا، وہ تیرے نفس کی تلاش تھی۔ اگر تو اللہ کی تلاش میں آج بھی صدقے دل کے ساتھ آ جاتا ہے تو کامیابی تیری منزل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرتے ہیں وہ کم سے کم قرآن کا عالم ہو۔ غوث اعظم کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا نا تہجد کے وقت، بہت سارے ولیوں کو اس نے اسی طریقے سے راستے سے ہٹایا۔ تہجد کے وقت آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں بوتل لے کے، علم کیوں ضروری ہے؟
لیا ہے اور ایک طرف سے بوتل بند ہے دوسری طرف سے ڈھکنا ہے، تو کہنے لگا عبد القادر کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ بوتل جو میرے ہاتھ میں ہے ایک طرف ڈھکن لگا ہوا ہے اور دوسری طرف بوتل بند ہے، اس میں پانی جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ چاہے تو جا سکتا ہے۔ تھوڑا چند قدم پیچھے ہوا نا، کہنے لگا عبد القادر بہت بار کیا لیکن تیرا علم تجھے بچا لیتا ہے۔ فرمایا بدبخت علم نہیں بچا لیتا، میرا رب مجھے بچا لیتا ہے۔ تو کچھ علم پہ مان کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ بڑے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ پیر بن بیٹھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسے کم سے کم قرآن کا عالم ہونا چاہیے، اور چوتھی بات اس میں یہ کہ اس کا شجرہ نسب اس سے لے کر اس کے پیر و مرشد تک اور اس کے پیر و مرشد سے لے کر ان کے پیر و مرشد تک، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کا پورا سلسلہ نسب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے، تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اسے اپنا پیر تسلیم کرو۔ یعنی جسے آپ اپنا پیر اور اپنا مرشد تسلیم کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ اس میں شریعت کتنی پائی جاتی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ سمندر کی موجوں کے اوپر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ قرآن کی کتنی آیات کا عالم ہے، کتنی آیات کا مفہوم سمجھتا ہے، اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی جملے کتنے یاد ہیں۔ جو شریعت کا نہیں ہے وہ طریقت کا نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت سے دور کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو فرمان